اب ہم چیپٹر 5 کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم سسٹم آرکیٹیکچر کی ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ڈائیگرامس دیکھیں گے۔ اس میں بیسکلی جو ہم ماڈل یوز کریں گے، آرکیٹیکچرل ماڈل، دیٹ از C4 ماڈل۔ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ لوگ اس ویب سائٹ پر جائیں، HTTPS www.c4model.com۔ C4 ماڈل جو ہے وہ بیسکلی آرکیٹیکچرل ماڈل ہے کہ ہم اپنے اپلیکیشن کے آرکیٹیکچر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے 4 طرح کی ڈفرینٹ ڈائیگرامس بناتے ہیں، جس میں سے پہلی ڈائیگرام ہے، اسی مناسبت سے اسے C4 کہا جاتا ہے۔ پہلی کانٹیکسٹ ڈائیگرام ہے C4 ماڈل میں، دوسری کنٹینر ڈائیگرام ہے، تیسری کمپوننٹ ڈائیگرام ہے، اور چوتھی کوڈ ڈائیگرام ہے۔ تو 4 ڈائیگرامس کے ذریعے سے ہم اپنے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر جو ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کانٹیکسٹ ڈائیگرام ہے، یہ بیسکلی آپ کو اوور آل آئی ٹی انفراسٹرکچر میں، آئی ٹی سسٹم میں جو ہم اپلیکیشن بنانے جا رہے ہیں وہ کس جگہ پر وہ پلیس ہو رہی ہے وہ اپلیکیشن۔ تو یہ جو کانٹیکسٹ ڈائیگرام ہے اس کانٹیکسٹ کو بتاتی ہے کہ اوور آل آئی ٹی سسٹمز میں ہماری اپلیکیشن کہاں پہ لائی کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک اپلیکیشن ہم بنا رہے ہیں جو کہ انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم ہے، اس کی اپلیکیشن بنا رہے ہیں۔ پرسنل بینکنگ کسٹمر اس سے انٹریکٹ کریں گے۔ یہ اپلیکیشن جو ہے وہ ای میل سسٹمز کے ساتھ انٹریکٹ کرے گی، جو بینک کا مائکروسافٹ ایکسچینج ای میل سسٹم ہے اس کے ساتھ یہ انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم میں انٹریکٹ کرے گا، اور جو بینک کا مین فریم بینکنگ سسٹم ہے جہاں پر تمام کسٹمر کا ڈیٹا ہے اور ان کی ٹرانزیکشن کا ڈیٹا ہے، وہ سارا مین فریم بینکنگ سسٹم ہے۔ یہ آلریڈی ڈیولپ ہوا ہوا ہے، یہ بھی آلریڈی ڈیولپ ہوا ہوا ہے، تو یہ ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اوور آل جو سسٹم ہے آئی ٹی سسٹمز، اس کے اندر انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم وہ اپلیکیشن ہے جو ہم بنانے جا رہے ہیں، اس کو ہم شو کر رہے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ایگزسٹنگ اپلیکیشن ہے جن کے ساتھ یہ انٹریکٹ کر رہی ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ پرسنل بینکنگ کسٹمر جو کہ انڈیویجول کسٹمر ہوتا ہے بینک کا، وہ اس انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم سے انٹریکٹ کرے گا اور اپنے ڈیلی بینکنگ کی نیڈس جو ہیں ان کو فلفل کرے گا۔ تو یہ کانٹیکسٹ ڈائیگرام ہے کہ اوور آل پورے سسٹم کے کانٹیکسٹ میں ڈفرینٹ اپلیکیشنز جو چل رہی ہیں جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ کہاں پر پلیس ہو رہی ہے اس میں۔ اس کے بعد دوسری ڈائیگرام جو ہے وہ اب ہم وہ اس جو اپلیکیشن ہم بنانے جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیلز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کنٹینر ڈائیگرام بناتے ہیں۔ کنٹینر ڈائیگرام میں بیسکلی ہم بتا رہے ہوتے ہیں اوور آل ہمارے سسٹم کی باؤنڈری کیا ہے۔ ہمارے سسٹم میں فار ایگزامپل ہمارا سسٹم کوئی سرور سائڈ اپلیکیشن ہے، سنگل پیج اپلیکیشن ہے، ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے، موبائل اپلیکیشن ہے۔ تو ہم اپنی اپلیکیشن کو، ہم اپنے سسٹم کو جو ہم بنانے جا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کنٹینر کے طور پر ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ جو ہمارے پرسنل بینکنگ کسٹمر ہے وہ ویب اپلیکیشن کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر سکتا ہے، وہ ہماری سنگل پیج اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، وہ ہماری موبائل اپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ اب وہ اگر سنگل پیج اپلیکیشن ہے یا موبائل اپلیکیشن ہے تو وہ ہماری ایک اے پی آئی اپلیکیشن ہوگی، یہ ایک کنٹینر ہے جس سے وہ ڈیٹا فیچ کر رہی ہوگی۔ ویب اپلیکیشن ہے تو وہ سنگل پیج اپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوگی۔ تو یہ ہماری اپلیکیشن کے اندر ڈفرینٹ یہ جو کنٹینر ہیں جو ہم بنانے جا رہے ہیں، جو انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں یہ ڈفرینٹ کنٹینرز ہیں۔ ویب اپلیکیشن ہوگی، سنگل پیج اپلیکیشن ہوگی، موبائل ایپ ہوگی، پھر اے پی آئی اپلیکیشن ہم بنائیں گے، اس کا ڈیٹا بیس بنائیں گے۔ تو یہ وہ ڈفرینٹ کنٹینرز ہیں جو کہ جو آپس میں انٹریکٹ کر کے ایک ہماری اپلیکیشن جو کہ انٹرنیٹ بینکنگ سسٹم ہے وہ مل کے بنا رہے ہوں گے۔ تو کنٹینر بیسکلی کنٹینر کا کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ جس میں ہم سسٹم کی باؤنڈری
یہ جو ہے وہ ایک کنٹینر ڈائیگرام کے ذریعے سے ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. کنٹینر ڈائیگرام میں ہم ہائی لیول شیپ سسٹم آرکیٹیکچر کی، اس میں ڈفرینٹ رسپانسبلٹیز، کس کنٹینر کو کیا کیا رسپانسبلٹیز اسائن ہوئی ہیں، وہ کنٹینرز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہے ہیں، تو یہ ہم کنٹینر ڈائیگرام کے اندر شو کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم ایک کنٹینر کو پکڑ کے اس کے اندر کیا کیا کمپوننٹس ہیں ڈفرینٹ، اس میں ہم زوم ان کرتے ہیں، اس کنٹینر کو فردر ڈیکمپوز کرتے ہیں ڈفرینٹ کمپوننٹس کے اندر، اور وہ جو سافٹ ویئر کمپوننٹس ہیں ان کی آپس میں انٹریکشن، اور ان کو کس کمپوننٹ کو کیا کیا رسپانسبلٹیز اسائن ہوئی ہیں، تو وہ فردر ہم کمپوننٹ ڈائیگرام کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ 3 ڈائیگرامس ہیں، کانٹیکسٹ ڈائیگرام ہے، کنٹینر ڈائیگرام ہے، اور پھر کمپوننٹ ڈائیگرام ہے، جو کہ بیسیکلی ہم سسٹم کے اندر انٹرنلی زوم ان کرتے جا رہے ہیں. کانٹیکسٹ ڈائیگرام بہت ہائی لیول تھی، پھر کنٹینر ڈائیگرام، اور پھر کمپوننٹ ڈائیگرام. اور اس کے بعد یہ کوڈ ڈائیگرام ہے، یہ آپشنل ہے. بیسیکلی بہت سارے سافٹ ویئر ٹولز ہیں، IDEs ہیں، جن سے آپ کوڈ ڈائیگرام جو ہے وہ ریورس انجینئر کر کے اپنے کوڈ سے کوڈ ڈائیگرام جو ہے وہ مینشن کر سکتے ہیں. یا یہاں پر آپ اپنی اوور آل کلاس ڈائیگرام پورے سسٹم کی جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کی پورے سسٹم کی اپنی کلاس ڈائیگرام بھی یہاں پر کوڈ ڈائیگرام کے طور پر مینشن کر سکتے ہیں. اس کے بعد چیپٹر 5 میں نیکسٹ جو چیز ہے وہ ERD ہے. ERD میں یہ ایک ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے دکھائی ہے کہ یہ یونیورسٹی کے ڈیٹا بیس کی ایگزامپل ہے. اس کی ERD جو ہے وہ کچھ اس طریقے کی بنے گی. یہ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یونیورسٹی کی اپلیکیشن کی، تو اس کا ERD جو ہے وہ کچھ اس طریقے کا بنے گا. تو یہ ایک سیمپل ERD ہے، اس کی ایکسپلینیشن اویلیبل ہے، تو آپ نے بھی اپنے ERD اوور آل سسٹم کی یہاں پر ایڈ کرنی ہے. اسی طریقے سے یہ ڈیٹا ڈکشنری ہے. ڈیٹا ڈکشنری بیسیکلی ڈفرینٹ ڈیٹا اینٹیٹیز جو کہ آپ کی اپلیکیشن میں یوز ہو رہے ہیں، ڈفرینٹ کانسیپٹس جو یوز ہو رہے ہیں، اس کو ہم ایک جگہ پر ایک ٹیبل کی فارم میں لکھ دیتے ہیں، تو وہ ڈیٹا ڈکشنری کہلاتی ہے. ڈیٹا ڈکشنری میں یہ کیمیکل ریکویسٹ کا ایک کانسیپٹ ہے، اس کی ڈسکرپشن ہم نے مینشن کی ہے. اور یہ ریکویسٹ ID میں ریکویسٹر ہے، ریکویسٹ ڈیٹ ہے، چارج نمبر ہے، اور اسی طریقے سے ریکویسٹڈ کیمیکل جو ہے. تو یہ اس طریقے سے ڈلیوری لوکیشن کا کیا کانسیپٹ ہے، بلڈنگ میں لیب نمبر ہے، لیب پارٹیشن ہے، نمبر آف کنٹینرز کوئی پازیٹیو نمبر ہوگا، کوانٹٹی یہ بھی کوئی نومیرک نمبر ہوگا، کوانٹٹی یونٹس. تو یہ اس طریقے سے ہم ڈیٹا ڈکشنری مینشن کرتے ہیں. جو کانسیپٹس آپ کے انفارمیشن کے ڈیٹا اینٹیٹیز ان کو آپ جو بھی آپ کے پروجیکٹ میں یوز ہو رہی ہیں، اس طریقے سے ان کو ڈیٹا ڈکشنری کی فارم میں آپ لکھتے ہیں. اس کے بعد چیپٹر 6 ہے، اس میں آپ اپنی امپلیمنٹیشن ڈیٹیل، ڈیولپمنٹ سیٹ اپ میں کیا کیا ٹولز ٹیکنالوجیز آپ نے یوز کی ہیں، ڈپلائمنٹ سیٹ اپ میں کیا ٹولز ٹیکنالوجیز یوز کی ہیں، کیا اسپیسیفک کچھ الگوریدمس آپ نے اپنے پروجیکٹ کے لیے بنائے ہیں، اس کا کوڈ آپ یہاں پر مینشن کریں گے. کنسٹرینٹس کے اندر آپ اپنی ایزمپشنس، سسٹم کی کنسٹرینٹس، کچھ ریسٹرکشنس یا لمیٹیشنس جو سافٹ ویئر بناتے ہوئے آپ انکاؤنٹر کی ہیں، تو یہ چیزیں آپ چیپٹر 6 کے اندر مینشن کریں گے. تو یہ بریف سا چیپٹر ہے. چیپٹر 7 میں ہم پروجیکٹ مانیٹرنگ، کنٹرول اور ٹریسیبلٹی کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. ٹریسیبلٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جب ہم پروڈکٹ بیک لاگ میں ہم نے اپنے یوزر سٹوریز مینشن کی، تو بیسیکلی وہ ریکوائرمنٹس تھیں. تو ان ریکوائرمنٹس کو ہم دیکھتے ہیں پروٹوٹائپس کے اگینسٹ، کہ کیا تمام ریکوائرمنٹس کے اگینسٹ جو پروٹوٹائپس یا فگما ڈیزائن یا یوزر انٹرفیسز ہونے چاہیے تھے، وہ کیا سارے اویلیبل ہیں، ہم نے بنائے ہیں یا نہیں، کسی کے مس تو نہیں ہو گئے. تو یہ چیز جو ہے وہ ٹریسیبلٹی سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو جس یوزر سٹوری کا آپ اس کی پروٹوٹائپ یا اس کا فگما ڈیزائن بناتے جائیں گے، تو یہاں پر آپ اس ٹیبل کے اندر اس کو ٹک کرتے جائیں گے، تاکہ آپ ٹریس کر سکیں کہ کس یوزر سٹوری کی آپ نے اسکرینز بنا لی ہیں اور کس کی اسکرینز نہیں بنائیں. تو ایٹ دا اینڈ آف دا پروجیکٹ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم نے تمام یوزر سٹوریز کی اسکرینز بنا لی ہوئی ہیں،
اور آپ کو ٹریسیبلٹی ہوگی کہ کون سی پروٹوٹائپ آئی ڈی کس یوزر سٹوری سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ ٹریس کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس بنائیں گے۔ دوسرا جو ہے وہ ریکوائرمنٹس ورسز ٹیسٹ کیس آئی ڈیز کا ٹریسیبلٹی میٹرکس ہوگا کہ آپ نے ہر پروڈکٹ بیک لاگ کی جو یوزر سٹوری ہے اس کے اگینسٹ آپ نے ٹیسٹ کیس ایک یا ایک سے زیادہ ٹیسٹ کیسز آپ بناتے ہیں، تو آپ ہر یوزر سٹوری کے اگینسٹ ایٹ لیسٹ ایک ٹیسٹ کیس تو لازمی بنے گا، ایک سے زیادہ ٹیسٹ کیسز بھی بنتے ہیں۔ موسٹ آف دا ٹائم ایک سے زیادہ ٹیسٹ کیسز ہم ہر یوزر سٹوری کے اگینسٹ بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہم پروڈکٹ بیک لاگ آئی ڈی میں اس یوزر سٹوری کی آئی ڈی مینشن کرتے ہیں اور ٹیسٹ کیس ٹی آئی ڈی میں ہم اس کے ٹیسٹ کیس کی آئی ڈی مینشن کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس پروڈکٹ بیک لاگ کے یوزر سٹوری کو ہم نے اس ٹیسٹ کیس آئی ڈی کے ذریعے سے ٹیسٹ کر لیا، یعنی یہ یوزر سٹوری ہم نے چیک کر لی ہے اس ٹیسٹ کیس کے کو فالو کر کے، تو یہ جو یوزر سٹوری جو ہے اب ہم نے سکسیزفلی کمپلیٹ کر لیا، ایکسیپٹنس کرائٹیریا کو فلفل کر لیا۔ تو یہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ ٹریسیبلٹی میٹرک سے آپ ہر یوزر سٹوری جو پروڈکٹ بیک لاگ میں ہے اس کے اگینسٹ ٹیسٹ کیسز بنا کے تو اس کا ٹریسیبلٹی میٹرکس جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو چیپٹر ہے اس میں ہم ٹریسیبلٹی میک شور کرتے ہیں کہ ہم تمام پروٹوٹائپس یا جو ہماری فگما ڈیزائنس ہیں وہ ہم نے ہر یوزر سٹوری کے اگینسٹ بنائے ہوں تاکہ ہمیں پتہ ہو تمام سکرینز ہم نے بنا لی ہیں اور ان کو کوڈ کر لیا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے ہم تمام ٹیسٹ کیس آئی ڈیز کے ذریعے سے اور پروڈکٹ بیک لاگ کے آپس میں ٹریسیبلٹی کے ذریعے سے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے تمام یوزر سٹوریز کو ٹیسٹ بھی کر لیا ہو۔ تو یہ چیپٹر 7 جو ہے یہ بیسیکلی اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم پروجیکٹ مانیٹرنگ اور کنٹرول تھرو ٹریسیبلٹی کر سکیں۔ تو یہ آپ لوگوں نے اپنے پروجیکٹ کے حوالے سے یہ ٹریسیبلٹی میٹرکس دو پرووائڈ کرنے ہیں۔ فائنلی چیپٹر 8 میں آپ اپنا ریزلٹس اور آؤٹ پٹس کے آپ نے کتنے پرسنٹ کمپلیٹ کیا ہے، آپ اپنی ٹریسیبلٹی میٹرکس سے آپ یہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ کریکٹنیس کیا ہے، ایکوریسی کیا ہے، کمپلیشن کیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ آپ کے ریزلٹس یا اسٹیٹسٹکس جو ہیں ان سے ہم فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ چیپٹر 9 میں آپ اپنا کنکلوژن دیں گے اس پروجیکٹ سے ریلیٹڈ، جو آپ نے کمپلیٹ کیا ہے، جو اچیو کیا ہے وہ آپ مینشن کریں گے۔ پھر 10 میں فیوچر ورک، اگر آپ اس کو آگے فیوچر میں لے کے چلنا چاہتے ہیں تو کیا آپ پلان کر رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کیا جا سکتا ہے، چیپٹر 10 میں آپ مینشن کریں گے۔ اور یہ بیبلیوگرافی میں آپ جو ریفرنسز، بکس کے ریفرنسز یا جرنلز کے ریفرنسز یا آرٹیکل کے ریفرنسز یا ریسرچ پیپرز کے ریفرنسز یا ادر ریفرنسز جیسے کہ یہاں پر میں نے مینشن کیا ہوں، یہ ان بکس کو میں نے ریفر کیا ہوا ہے، اور یہ C4 ماڈل کا URL ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ ریفرنسز ہیں جو کہ ہم نے اس میں یوز کیے ہیں، تو آپ بھی اپنے جو بھی بکس یا پیپرز یا ریسرچ پیپرز کے ریفرنسز ہوں گے وہ آپ اس چیپٹر میں بیبلیوگرافی میں مینشن کریں گے۔ اگر اپینڈکس یہ آپشنل سیکشن ہے، اگر آپ کوئی اپینڈکس وغیرہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس سیکشن کے اندر آپ اپنے اپینڈکس میں کوئی بھی گلوسری آف ٹرم، پری ریکویزٹس، کوئی بھی چیزیں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہوں یہ آپ کر سکتے ہیں۔